پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کراچی میں ہونے والے ایک اور واقعے کی۔ کراچی میں 7 جون کو 2 افراد کراچی سے اچانک لاپتہ ہو گئے۔ ان افراد کا نام عبدالباسط اور عدیل تھا۔ 7 جون سے یہ لوگ لاپتہ ہو گئے۔ ان دونوں افراد کا تعلق کیٹرنگ کے بزنس سے تھا۔ ان دونوں افراد کو گزشتہ روز یہ معلوم ہوا کہ قتل کر دیا گیا، اور کراچی میں ان دونوں افراد کی جو لاشیں ہیں وہ ملیر کے علاقے میمن گوٹ میں واقع ایک فارم ہاؤس کے کنویں سے برآمد کی گئی ہیں۔ عبدالباسط اور عدیل کو 7 جون کو اغوا کیا گیا تھا۔ 7 جون سے وہ لاپتہ تھے۔ شروع طور پر اس کی فیروز آباد پولیس اسٹیشن میں اغوا کی رپورٹ درج کرائی گئی، لیکن اس کے بعد اچانک کچھ مزید باتیں سامنے آئیں جس میں کہا گیا تھا کہ ان دونوں کو ایک کاروباری میٹنگ کے لیے اس فارم ہاؤس پر شاید دعوت دی گئی تھی، اور اس کے بعد انہیں وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قتل کے بعد ان کے اہل خانہ کو تاوان کے لیے کچھ پیسوں کے مطالبات بھی سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب پولیس اور CPLC نے مشترکہ طور پر تحقیقات کی تو اس میں سے 3 مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان دونوں لاشوں کو بھی برآمد کر لیا گیا اس فارم ہاؤس میں واقع ایک کنویں سے۔ اس کی مزید تفصیلات ہم جانیں گے کراچی میں دنیا نیوز کے نمائندے بابر سلیم سے۔ جی بابر، بتائیے اس کیس کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی جاوید، یہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ دونوں افراد کراچی کے تاجر تھے اور کیٹرنگ کے بزنس سے ان کا تعلق تھا۔ باسط اور عدیل ان کا نام تھا۔ انہوں نے ایک ایڈ دیا تھا مقامی اخبارات میں اپنے بزنس کے حوالے سے، جس کے بعد ان کو ایک کال موصول ہوئی اور ایک پارٹی اور فنکشن کے لیے کھانے اور کیٹرنگ کی ایک ڈیل تھی جو طے کرنے کے لیے ان کو میمن گوٹ میں ایک فارم ہاؤس پر بلایا گیا۔ وہاں ان کو جو ہے قید کر لیا گیا اور پھر ان کے اہل خانہ سے 50 لاکھ روپے تاوان طلب کیا گیا ان کی رہائی کے عوض۔ کام اس دوران ہی ابھی یہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ بنی نہیں تھی، اس دوران ہی ان دونوں افراد کو جو ہے وہ قتل کر کے لاشیں فارم ہاؤس کے کنویں میں پھینک دی گئیں، جس کے بعد CPLC اور اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے سابق SP اور موجودہ انویسٹیگیشن زون ایسٹ 1 کے SP فاروق عوان کی سربراہی میں یہ آپریشن کیا گیا اور 3 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا، جن کے نام شیراز فاروقی، تصور اور کاشف ہیں۔ شیراز فاروقی نے جو ہے اعتراف جرم کیا اور تمام تفصیلات سے پولیس کو آگاہ کیا کہ کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہاں انتہائی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ شیراز فاروقی سوئی سدرن گیس کمپنی کے جنرل مینیجر کے بیٹے ہیں، اور جبکہ تصور اور کاشف جو دیگر 2 ملزمان ہیں اس سے قبل بھی اڈیالہ جیل میں قید رہ چکے ہیں اور اغوا برائے تاوان کی متعدد وارداتیں یہ اس سے قبل بھی کرتے رہے ہیں، جبکہ 3 ملزمان اس وقت بھی جو ہے وہ مفرور ہیں اس کیس میں، جن میں ایک کا نام جو ہے وہ شانی ہے۔ اس کی جو ہے حسن اسکوائر کے اطراف میں موجودگی کی اطلاع پر اب سے کچھ دیر قبل ایک ایکشن بھی لیا گیا تھا، تاہم کامیابی فوری طور پہ حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ یہاں یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ کراچی میں جو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہیں اس میں اچانک بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور یہ کیس سالو ہونے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ اس طرح کے کیسز میں صرف باقاعدہ منظم گروہ ہی نہیں بلکہ پڑھا لکھا طبقہ بھی اب انوالو ہونے لگا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ بابر سلیم، دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے اس کیس کی تفصیلات کہ یہ کیا کچھ ہوا۔ پولیس اور CPLC کراچی کی مشترکہ تحقیقات سامنے آئیں اور اس کے نتیجے میں اب تک کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آ چکی ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کراچی اسٹوڈیو سے CPLC کے چیف جناب احمد چنائے نے۔ بہت بہت شکریہ احمد چنائے صاحب۔ سب سے پہلے تو اس کیس سے متعلق آپ ہمیں بتائیے گا کہ CPLC اور جو کراچی پولیس تھی اس کی جو تحقیقات کا رخ تھا، جو اس کی ڈائریکشن تھی اور اس کی جو ترجیحات تھیں اس کیس سے متعلق، وہ کیا تھیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ واقعہ 7 جون کو ہوا تھا جب یہ دونوں کیٹرر حضرات کو جو ہے باسط اور عدیل کو جو ہے وہ ٹیلی فون کر کے بلوایا گیا تھا اور گھر سے یہ کہہ کے نکلے تھے کہ ہم کسی انکوائری پہ جا رہے ہیں جہاں ہمیں کوئی تقریب کرنی ہے، اور جگہ کا انہوں نے گھر پہ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ نکلے تھے وہاں فیروز آباد کے علاقے سے، اسی لیے وہاں ہم نے FIR ان کی رجسٹر کروائی، اور اس کے بعد پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مارنے والے تھے انہوں نے ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ایک اغوا کی کال جو ہے وہ 10 سوا 10 بجے دے دی تھی کہ جی 25 لاکھ روپے کا بندوبست کر دیں، اور اس کے بعد فون بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ ہم نے 2-3 طریقوں سے اس پہ کام کیا۔ سب سے پہلے تو جو ATM کارڈز وہ یوز کر رہے تھے، اپنا جو باسط کا ATM کارڈ تھا اس کو انہوں نے مختلف جگہوں سے استعمال کیا، اور ہم نے ان ایریاز کی میننگ بھی کی، ان ایریاز پہ جو ہے وہ ہم نے ریکی بھی کی، ان کی وہاں کی ویڈیو فوٹیج بھی حاصل کی اور اس ڈیٹیلز پہ بھی کام کیا۔ پھر جو باسط کی اور عدیل کے ٹیلی فون کالز کی اپنی ڈیٹیلز تھی ان پہ بھی کام کیا کہ کن لوگوں نے انہیں بلایا تھا
ظاہر ہے وہ ایک بڑا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، اور اس ٹیکنیکل کام کے میں کرتے کرتے ہمیں 2 دن نکل گئے، اور اس کے بعد مسلسل پھر ہم نے ریڈز کیے ہیں پچھلے 72 گھنٹے کے اندر، اور نہ صرف شیراز کو جو کہ ایک BBA فائنلسٹ ہے، اس نے BBA کیا ہے یہاں سے گرینوچ یونیورسٹی سے، اور اس کو ہم نے اس کے ڈیفینس فیز 6 کے مکان سے اریسٹ کیا، اور پھر مزید ہم نے 2-3 اریسٹ اور کی، جس میں جو مین اس کے مرکزی کردار تھے، جس میں ایک کاشف نامی مرد شامل ہے، اور دوسرا جو ہے سہیل عرف ببل، اس کو ہم نے کورنگی سے اریسٹ کیا۔ تینوں نے اعتراف جرم کیا، اور تینوں نے یہ کہانی بتائی کہ ہم نے اسے کیٹرنگ کے بزنس کے بہانے وہاں بلوایا تھا فارم ہاؤس پہ، جو ایک فاروق میمن کا فارم ہاؤس ہے، اور وہاں پر ایک 70-80 فٹ گہرا کنواں ہے، اس میں انہوں نے مارنے کے بعد ان کو پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی، اور تاکہ اس جرم پہ پردہ ڈل جائے۔ لیکن ٹیکنیکلی چونکہ CPLC اور شارع فیصل انویسٹیگیشن SP فاروق ایوان کی انڈر میں جو ٹیم تھی، وہ مل کر اس پہ کام کر رہی تھی، تو ہم نے ان کو نہ صرف انرتھ کر لیا بلکہ مجرموں کو گرفتار بھی کر لیا، اور انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ اچھا چنائے صاحب، یہ جو لوگ جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ ان کا اپنا تعلق بھی کیٹرنگ کے بزنس سے ہے، تو یہ کچھ وجوہات سامنے آئی ہیں کہ کیا وجہ، یا پروفیشنل رائیولری تھی یا کچھ اور وجوہات تھی؟ نہیں دیکھیں، اس میں پروفیشنل رائیولری ہم نہیں کہہ سکتے، اس میں مقصد صرف یہی تھا کہ ان کو بلوا کر ان سے یہاں سامان ڈلوا کر جو ہے وہ پھر ان کو خدا نخواستہ جو ہے وہ مار دیا جائے۔ لیکن یہ ایک پری پلانڈ مرڈر تھا، وہاں پر شہر سے اتنی دور 30-35 کلومیٹر دور جو ہے وہ سارا سامان مارنے کے لے کے جانا، وہاں کدالیں لے کے جانی کھودنے کے لیے، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ آلہ قتل جس میں رسی شامل ہے، جن کو اسٹرینگولیٹ کیا گیا دونوں کو۔ اس کے بعد وہاں پر جو دونوں مغوی تھے ان کے جوتے بھی برآمد ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو 2 TT پسٹل اور کچھ کارتوس بھی برآمد کیے جو انہوں نے وہاں دفن کر دیے تھے۔ تو یہ سب ایک پری پلان تھا کہ ان کا یہ پہلے سے پلاننگ تھی کہ جی ان کو بلا کر ان سے چیزیں ہتھیا کر پھر مار دیا جائے گا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کو ہم اغوا برائے تاوان کا ایک سالڈ کیس کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کو یہ تھا کہ ایک نفسیاتی لوگ تھے کہ جن کا یہ خیال تھا کہ ہم لوگوں کو اس طرح یہاں بلوائیں گے، انہوں نے پورا فارم ہاؤس رینٹ پہ لیا ہوا تھا 11 مہینے پہ، اور لوگوں سے چیزیں وصولتے رہیں گے اور ان کو مار مار کر اس 70-80 فٹ کے گہرے کنویں میں پھینکتے جائیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ پہلی دفعہ کسی کو بلا کر وہ پینک کر گئے، اور پینک کے بعد انہوں نے ان کو وہاں مار دیا، اور اس کے بعد چونکہ ان کے پاس ATM کارڈ تھا تو اس ATM کارڈ سے جو ہے وہ پیسے وہ 2-3 روز تک وصولتے رہے، اور ہم نے ان کو یہ لیوریج دی تاکہ ہم ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکیں۔ اچھا چنائے صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، اسی پر گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں، لیکن وقت وہ چاہتا ہے ہمارے پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد CPLC چیف احمد چنائے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔